بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عاطف ابان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمراہ نیوز۔ آج 2-3 اہم خبریں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو ہے کہ پیٹرولیم لیوی کی منظوری دے دی ہے پارلیمنٹ نے 50 روپے بڑھانے کی، اور نیا ٹیکس سلیب جو ہے اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ کس پر کتنا ٹیکس لگے گا اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے، تنخواہ داروں پہ۔ اور اس کے بعد عمران خان کی فارم جو ہے وہ پھر بحال ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ چارج ہو گئے ہیں اور عوام کو بھی جو ہے وہ چارج کرنے کے موڈ میں ہیں۔ یہ بتائیں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم خبر کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ چھوٹے چور پکڑے گئے ہیں، بڑے کب پکڑے جائیں گے، چھوٹا چور کون سا پکڑا گیا اس حوالے سے بھی آپ کو انفارم کروں گا میں۔ اس سے پہلے شاکر شجاع آبادی سرائکی کے بڑے عظیم شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا ایک کلام ہے وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ بحث لوگوں کی نگری میں احساس جگانے نکلے ہو، بیٹھے بیٹھے یہ کیا سوجھی، کیوں ذات گنوانے نکلے ہو، ہر بات تمہاری رد ہوگی، کیوں حق منوانے نکلے ہو، دل کالے پتھر جیسے ہیں، دل کالے پتھر جیسے ہیں، ایسوں کو منانے نکلے ہو، الزام لگانے والوں کو اخلاق سکھانے نکلے ہو۔ صورتحال ناظرین ایسی ہے، اور آج جو پیٹرولیم لیوی کی منظوری دی گئی ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات پر 50 روپے فی لیٹر جو ہے وہ قومی اسمبلی نے منظور کی ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، اتحادی جماعتیں ساری اکٹھی ہیں، انہوں نے مل کے جو ہے وہ عوام کی خبر لینے کی کوشش کی ہے، اور اس کا ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہے کہ اب پیٹرولیم پر جو ہے وہ 50 روپے فی لیٹر جو ہے وہ لیوی عائد کی گئی ہے، اور مرحلہ وار جو ہے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب سے شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے مرحلہ وار والی بات تو مشکل ہے، ہو سکتا ہے ایک دم ہی کر دیں اور اسی جولائی کے مہینے میں ہی شروع کر دیں، 1 جولائی سے۔ وزیر مملکت جو ہیں عائشہ غوث، انہوں نے کہا ہے کہ IMF کے کہنے پر فنانس بل میں تبدیلی نہیں کی گئی، 80% ترامیم جو ہے وہ براہ راست ٹیکسوں سے متعلق کی گئی ہیں، ہمارا مقصد امیر پر ٹیکس لگانا اور غریب کو ریلیف دینا ہے۔ غریب کو اب کیا ریلیف مل رہا ہے، یہ تو پچھلے 2 مہینے کی کارکردگی سے سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور آگے آپ کیا ریلیف دیں گے وہ بھی سامنے آ جائے گی چیز۔ انہوں نے کہا ہے کہ IMF سے جو گزشتہ حکومت معاہدہ کر کے گئی ہے اس پر یہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ نفی کر رہی ہیں مفتاح اسماعیل کی، جنہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ کہا تھا کابینہ اجلاس میں کہ جی IMF نے کوئی شرائط نہیں لگائیں اور IMF سے حکومت نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان کا تعلق IMF سے نہیں ہے، لیکن یہاں میڈم فرما رہی ہیں کہ جو گزشتہ حکومت معاہدہ کر گئی ہے ہم اسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹیکس 50,000 سے زائد تنخواہ پہ لاگو ہوگا وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اس میں سلسلہ 50,000 تک تو معافی دے دی گئی ہے، لیکن 50,000 سے اوپر، لاکھ روپے سے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ہوگا۔ یہ بتاتا ہوں کہ پہلے یہ مجوزہ ٹیکس کتنا وصول کیا جا رہا تھا اور اب کتنا ہے، کہ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ پر جو ہے وہ پہلے مجوزہ ٹیکس تھا 2545 روپے، اور اب یہ بڑھ کے ہو جائے گا 7,500 روپیہ، یعنی 5,000 روپیہ جو ہے وہ ٹیکس بڑھ جائے گا ان پہ۔ 2 لاکھ تنخواہ جو لوگ لے رہے تھے ان پہ جو پہلے مجوزہ ٹیکس تھا وہ 5727 روپے تھا، نیا ٹیکس اب ہو جائے گا ان پہ 13,750 روپے۔ 3 لاکھ تنخواہ والے پہلے ٹیکس دے رہے تھے 16,091 روپے، اب جو ہے وہ دیں گے 33,750 روپے، آلموسٹ ڈبل ہو جائے گا۔ 4 لاکھ تنخواہ والے جو ہیں وہ پہلے مجوزہ ٹیکس ان کا تھا 30,636 روپے، اور اب جو ہے وہ ہو جائے گا 58,750 روپے۔ 5 لاکھ تنخواہ لینے والوں کا جو ٹیکس تھا پہلے 46,545 روپے تھا، اور نیا جو ٹیکس اب وہ بھرا کریں گے وہ ہے 83,750 روپے۔ 6 لاکھ تنخواہ پر جو ہے وہ 1,16,250 روپے پہلے تھا،
اب 1,48,750 روپے جو ہے وہ ٹیکس دیا کریں گے. اسی طرح 8 لاکھ روپے تنخواہ والے جو ہیں وہ 1,81,000 روپے تقریباً 1,81,250 روپے. 9 لاکھ والے جو ہیں وہ 2,13,750 روپے اور 10 لاکھ تنخواہ والے جو ہیں وہ 2,46,250 روپے جو ہے وہ ٹیکس دیں گے. یہ امیروں پہ بھی ٹیکس لگ رہے ہیں, غریبوں پہ بھی ٹیکس لگ رہے ہیں. غریبوں پہ کیا ٹیکس لینے ہیں انہوں نے, وہ تو بیچارے اب شاید سانس ہی بچ گئی ہے جس پہ ان کا ٹیکس نہیں لگا, باقی تو ہر چیز پہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں. اس کے بعد آج سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو پہلے کہا تھا, پہلے بتا دیا تھا کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا, عوام اپنے مستقبل کے لیے نکلیں. اب عوام نکلیں گے تو پھر پتہ چلے گا اور کیا پی ٹی آئی انہیں باہر نکال سکے گی, یہ بھی آنے والے دنوں میں چیز سمجھ آ جائے گی. کیونکہ عمران خان نے جو ہے وہ 2 جولائی کو اعلان کیا ہوا ہے اسلام آباد میں راولپنڈی میں جلسے کا, وہ چارج ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ وہ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں, کنونشن بھی, اور موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کرزمہ ہے, وہ عوام کو جو ہے وہ باہر نکال سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے آج پھر وہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہ تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی ان 2 ماہ میں ہوئی ہے. مہنگائی میں ابھی مزید اضافہ ہوگا, یہ تو چیزیں نظر آ رہی ہیں جی کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. انہوں نے کہا ہے, یہ جو ہے بات ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہم پر بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا لیکن 2.5 سال مہنگائی روکی. اب یہ جو عائشہ غوث پاشا صاحبہ فرما رہی تھیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے, تو معاہدہ تو پھر اگر ان کا تھا سابق حکومت کا تو پھر وہ کہاں گئے, انہوں نے کیوں نہیں کی مہنگائی. پالیسیز جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں کہ آپ کی پالیسیاں کیا ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے عمران خان نے کہ اکنامک سروے کہتا ہے 17 سال میں بہترین کارکردگی ہماری تھی, اور اکنامک سروے جو ہے وہ موجودہ حکومت نے جاری کیا ہے. ریکارڈ ٹیکس وصولی ہوئی ہے, 6,000 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ ٹیکس وصول ہوا ہے تاریخ میں پہلی بار. تو یہ کچھ پالیسیاں تھیں ایسی تو ٹیکس وصول ہوا, ریکارڈ برآمدات ہوئی ہیں. پھر ترقی کی شرح جو ہے وہ تقریباً 6% تھی, صنعتیں ترقی کر رہی تھیں. لیکن اب حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑے ہوئے ہے, خدا کے واسطے جو ہے وہ پیسے دے دو. لیکن آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ جتنی مہنگائی کہو گے ہم کر دیں گے. یہ تو ایک سیاسی بیان ہے, لیکن کارکردگی جو اعداد و شمار ہیں وہ بے شک کہنے والے کہہ رہے ہیں اور ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ اعداد و شمار بہت بہترین تھے اور ایک پاکستان ترقی کے تسلسل پہ چل نکلا تھا. اب وہ تسلسل کیوں توڑا گیا؟ اگر مہنگائی کی وجہ سے ہی حکومت کو بدلا گیا ہے تو کیا پھر مہنگائی میں کمی آئی ہے یا اس کے کچھ اور مقاصد تھے؟ یہ چیزیں تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ سمجھنا شروع کر دیں گے. دوسری بات جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے, بلکہ کچھ دنوں سے کیا کل پرسوں سے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ریلوے کا ایک ملازم ہے, اسکریپ کا گودام میں کام کرتا تھا وہ, اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہ تانبے کے تار جو ہے وہ چوری کر رہا ہے اور وہ لے کے گیا, اس کے کپڑے شپڑے اتارے گئے ہیں اور دکھایا گیا کہ اس نے تار کیسے جسم کے ساتھ لپیٹے ہوئے تھے. افلاطون نے کہا تھا کہ قانون جو ہے وہ مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنستے ہیں لیکن بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں. اب یہ بات درست ثابت ہو رہی ہے. چھوٹا سا چور ہے, کیا مسائل ہوں گے, کیا حالات ہیں, وہ کیوں یہ چوری کرنے پہ مجبور ہوا, لیکن پکڑا گیا اور سوشل میڈیا پر اس کا اچھا خاصا ٹرائل ہوا. لیکن بڑے بڑے چور اور بڑے بڑے مافیاز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں آزاد اور دندناتے پھر رہے ہیں, مقدمے ہیں, عہدے انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ اور اپنی مرضی کی ترامیم کر رہے ہیں اور قانون کو جو ہے وہ موم کی ناک کی طرح جدھر چاہتے ہیں مروڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کریں. آئندہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ.
اللہ نگہبان۔